اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اس مال پر ادا کی جائے گی کہ جس پر سال گزر جائے، تب اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور سال گزرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی تاریخ کو اس کے پاس مال آیا اور اس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن درمیان میں مال کم یا زیادہ ہوتا رہا، اور پھر جب وہی تاریخ کمنگ سال آئی، یعنی نیکسٹ سال آئی، آئندہ سال آئی، تو اس وقت بھی اس کے پاس اتنی ہی رقم تھی کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی تھی، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کی جائے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا کہہ کر دینا ضروری نہیں۔ بعض قریبی رشتہ دار ایسے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا کہہ کر دیا جائے تو ان کی عزت نفس کو گوارا نہیں، تو وہاں پر اگر ہدیہ، تحفہ وغیرہ کہہ کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اس کے اصل مستحقین غریبوں اور مسکینوں کو تلاش کر کے دی جائے، وہ جو کہ مانگنے والے بھی نہیں ہوتے اور شرم اور جھجک سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ایسا شخص جو کہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو اور غنی ہو، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ایسا شخص جو کہ تندرست ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ محنت کے باوجود اس کا پورا نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میت کے کفن دفن میں زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے، مسجد میں زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا شخص جو خود غنی ہو، اس کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مستحق طالب علم جس کو کتابوں وغیرہ کی ضرورت ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے ملازمین کو کمٹمنٹ کر کے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ مطلب اتنی تو تمہاری ماہانہ اجرت ہے، لیکن سال پورا ہونے پر اتنی تمہیں زکوٰۃ بھی دوں گا، اور یہ سوچ کر اس سے کمٹمنٹ کی جائے کہ اس طرح اس کی ایوریج سروسز میں یہ کاؤنٹ ہو جائے گی اور یہ خوشی سے کام کرے گا یا کام چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ وہ حصہ ہے مستحقین کا جو بغیر کسی لالچ، بغیر دباؤ اور بغیر احسان جتائے دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے کوشش کی جائے کہ دیندار اور متقی پرہیزگار لوگوں کو دی جائے۔ کسی بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یتیموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر بیوہ کے پاس گولڈ ہے یا کچھ رقم ہے یا پھر جی پی فنڈ وغیرہ میں کبھی اکٹھی اماؤنٹ ان کو مل جاتی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوہ اس اماؤنٹ کا کسی اور کو مالک بنا دے، یا اپنے بالغ بچے کو مالک بنا دے، یا پھر اگر کوئی زکوٰۃ دے تو اس کے بالغ بچے کو زکوٰۃ دے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس کو کچھ گولڈ اس کو جہیز میں آیا، کچھ اس کو سسرال کی طرف سے آیا، اور ساتھ تھوڑی بہت اماؤنٹ اس کے ساتھ ہے، کہ لیکن اس میں اس کے 5-6 بچوں کا ماہانہ گزارا تو نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ بھی اس کو دی جانی چاہیے کہ اس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا یا تو کسی اور کو مالک بنا دے، یا پھر یہ کہ اس کے بالغ بچے کو زکوٰۃ دی جائے۔ وہ کہ جن کا اس کے اپنے اوپر جن کا نفقہ واجب ہے، ان کے اوپر وہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں، بلکہ جب سال مکمل ہو جائے تب دے۔ ہاں، اگر رمضان آیا اس وقت اس کے سال پورا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، تو اب افضل ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دے، کہ رمضان میں مال خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی نے گاڑی بیچی اور اس گاڑی کی اماؤنٹ آئی تو اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ ہے، لیکن گاڑی پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گھر لیا کہ وہ اس کو کرائے پر دے گا، اگر اور اس پر ماہانہ اس کو آمدنی آتی ہے تو ماہانہ آمدنی پر زکوٰۃ ہے، لیکن گھر پر زکوٰۃ نہیں۔ یاد رہے کہ وہ پلاٹ جو بیچنے کے لیے خریدا اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ گھر جسے کرائے پہ دینے کے لیے خریدا کہ اس سے ماہانہ آمدنی آئے گی تو اپنی ضروریات میں لگاؤں گا، تو اس گھر پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کا اصول اس طرح ہے کہ وہ شے جس کی ذات کو باقی رکھ کر اس سے نفع حاصل کیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جیسا کہ کوئی گھر خریدا اور اس کو کرائے پر دے دیا، بیچ نہیں رہا اور اس سے نفع حاصل کر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کوئی گاڑی خریدی، اسے کرائے پر دے دی اور اس
سے ماہانہ آمدنی حاصل کر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کوئی گھر یا گاڑی بیچنے کے لیے خریدی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔